بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کا تذکرہ سنا ہے۔ ان معجزات کا تذکرہ جو نبوت سے پہلے پیش آئے، جو نبوت کے بعد پیش آئے، ان معجزات کا تذکرہ جن کا تعلق پانی سے گئے یا جن کا تعلق دودھ سے گئے، غذا اور کھانے سے گئے، الگ الگ معجزات ہم نے سنے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ان معجزات کا ہم تذکرہ سنیں گے جن کا تعلق جانوروں سے ہے، بے زبان گئے، بولنا نہیں آتا، لیکن آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ جانور بولنے لگے۔ بالکل سرکشی پر آمادہ ہے جانور اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے اوپر کسی کو سوار ہونے نہیں دیتا، لیکن آپ علیہ السلام کی برکت سے وہ جانور فرما بردار بن گیا، بات ماننے والا بن گیا، چپ چاپ اس نے سر جھکا دیا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جانوروں نے سجدہ کیا۔ ایسے بہت سارے معجزات انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تفصیلات سے پہلے ان معجزات کو ڈیٹیل میں سننے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ ان واقعات کو سننے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ معجزات جو جانوروں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سب سے پہلا معجزہ ہے اونٹ کا سجدہ، یعنی آپ علیہ السلام کے سامنے ایک اونٹ نے سجدہ کر لیا، اپنے سر کو جھکا لیا۔ روایت میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ انصاری صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک اونٹ تھا ہمارے پاس، ہم کھیتی باڑی کے لیے پانی لایا کرتے تھے اس اونٹ کے اوپر، لیکن کچھ دن سے وہ بڑا سرکش ہو گیا کہ نہ اپنے اوپر سوار ہونے دیتا ہے، نہ پانی لانے دیتا ہے، ہمارے قابو سے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ آپ اگر چل کے دعا کریں گے، اس جانور کو قابو میں کر لیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، ورنہ پانی نہ لانے کی وجہ سے ہمارے جو کھیت ہیں، ہمارے جو باغات ہیں وہ سوکھنے لگے۔ وَقَدْ عَطِشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ، کھیت اور باغات سوکھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ چلو اٹھو، ہم ان کے باغ میں جاتے ہیں، ان کے اونٹ سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے اس اونٹ کی طرف، اس باغ کی طرف چلے گئے جہاں وہ اونٹ موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں قدم رکھا، ایک دور کہیں کنارے پر وہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا، بالکل شرارت کرنے کے لیے تیار تھا، حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ آپ علیہ السلام جیسے ہی اس اونٹ کی طرف بڑھنے لگے، صحابہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول قد صار مثل الکلب نخاف علیہ صولتہ، اللہ کے رسول یہ تو کتے کی طرح باولا اور پاگل ہو گیا کہ آپ اس کے پاس جائیں گے تو ڈر ہے کہ وہ اونٹ آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علیہ من باس، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کے قریب تشریف لے گئے، وہ جانور، وہ سرکشی کرنے والا، حملہ کرنے والا اونٹ چپ چاپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی پیشانی پکڑی اور اس کو دوبارہ کام پر لگا دیا، یعنی بھیج دیا، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے گویا آپ نے اس کو کام کے لیے بھیج دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیرت سے تک رہے ہیں کہ یہ کل تک حملہ کر رہا تھا، ہمارے قابو میں، ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، آج کام پہ بھی لگ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے سجدہ بھی کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو بے زبان جانور ہے، یہ آپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو ہم بھی حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر،
کہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا سجدہ کرے۔ اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات ارشاد فرمائی جو ہماری سوسائٹی میں ہماری زبانوں پر مشہور ہے کہ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، کہ اگر میں کسی انسان کو دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں شوہر کے لیے بیوی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کیونکہ شوہر کا بیوی کے اوپر اتنا زیادہ حق ہے، لیکن ایسا کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے میں تم کو بھی منع کرتا ہوں۔ تو ایک بات، ایک پیغام یہ بھی اس روایت سے، اس واقعے سے سمجھ میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اپنی جگہ، محبت بھی دل میں ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بھی ہونی چاہیے، لیکن سجدہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کا کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی اس روایت سے، اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بیوی کے اوپر شوہر کا کتنا بڑا حق، اور یہ اونٹ کے سجدہ کرنے کا ایک معجزہ ہے۔ اونٹ نے آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ دوسرا جو معجزہ ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا شکایت کرنا۔ اونٹ نے آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شکایت کی۔ سنن ابو داود کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہو، وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے سر پر، اس کی گردن پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت سے ہاتھ پھیرا اور ارشاد فرمایا من رب ھذا الجمل لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، کس کا ہے یہ اونٹ، بلا کے لاؤ۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ جب ان کو بلایا گیا انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ جس اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، کیا اس کا کوئی خوف نہیں، اس کا کوئی ڈر نہیں؟ اس جانور نے، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا کمال ہے کہ جانور آ کے آپ سے شکایت کر رہے ہیں، آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان جانوروں کی شکایت کو سن رہے ہیں، ان کی گفتگو کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ اور ایک تیسرا معجزہ جو ہم آج آپ کے سامنے ذکر کریں گے وہ ہے ایک ہرن کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سفارش مانگنا۔ ہرن کے شکاری تھے کچھ لوگ، راستے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک ہرن کو کچھ لوگوں نے شکار کر کے لکڑی سے باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں سے گزرے، اس ہرنی نے شکایت کی اللہ کے رسول کے سامنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے رسول میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان لوگوں نے مجھے قید کر لیا ہے، مجھے پکڑ لیا ہے، شکار کر لیا ہے، میں اگر جا کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گی، ان کی بھوک کو مٹاؤں گی نہیں تو پھر وہ بچے مر جائیں گے، تھوڑا سا آپ سفارش کر دیجئے، مجھے اجازت دیجئے میں جا کے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ آپ سوچئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت اس اونٹنی کو، اس ہرنی کو ہے، اور کیسا ایک تعلق ہے، کیسی امید اس کو ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ میرے حق میں سفارش کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شکار کرنے والوں سے فرمایا کہ ہرنی کی بات سن لو، مان لو، یہ جا کے کچھ دیر میں آ جائے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں ضمانت کون دے گا، گارنٹی کون دے گا کہ یہ جا کے واپس آ جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی ضمانت دوں گا۔ انہوں نے وہ جانور اس ہرنی کو چھوڑ دیا، اس نے جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر اپنا کام پورا کر کے واپس آ گئی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امید اس نے رکھی تھی وہ امید اس نے پوری کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ضمانت دی تھی، جو گارنٹی دی تھی، اس گارنٹی کے حساب سے، اس ضمانت کے حساب سے وہ واپس بھی آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا این اصحاب ہادی، اس کو پکڑنے والے لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو میرے ہاتھوں بیچ دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے یہ ایک نئی بات دیکھی، ایک نیا معجزہ دیکھا، اب ہم بیچیں گے نہیں، اس کو آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ آپ کے حوالے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ گرنی لے کے آزاد فرما دی۔ تو عام انسان تو عام انسان ہے، جانور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امید لگائے بیٹھے ہیں، جانوروں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا ہے۔ چوتھا جو معجزہ ہے وہ ہے سست رفتار گھوڑے کی تیز رفتاری، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو گھوڑا بالکل سلو چل رہا تھا، بیمار تھا اور اس کے اوپر سواری کر کے کہیں جانا مشکل تھا، لیکن برکت سے وہ تیز رفتار ہو گیا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے بخاری شریف کا کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ افواہ پھیل گئی کہ کہیں سے حملہ ہوا، کوئی آواز آئی، صحابہ تیاری کر رہے ہیں، صحابہ نے گھوڑے نکالے، ہتھیار نکالے، اور جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف چلنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا صحابہ نے کہ اس راستے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے، بہادری ہے کہ صحابہ بھی تیاری میں، لیکن اکیلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے پہ جا کے پوری انفارمیشن نکال کے واپس آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور فرمایا لم تراؤ لم تراؤ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے اس موقع پر یہ دیکھا اور صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھوڑے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے گئے وہ حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا تھا، اور بہت تیز رفتاری سے گئے، واپس آ گئے۔ ہم تو ابھی اپنے گھوڑے نکال رہے تھے، ہم ابھی تیاریاں کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس گھوڑے پر گئے بھی، واپس بھی آ گئے، حالانکہ وہ گھوڑا وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّئُ، بڑا سست رفتار تھا، سلو چلا کرتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ نے اس پر سواری کی تو اس کی رفتار بڑھ گئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور ایک معجزہ اور ہے کہ شیر خود رخصت کرنے کے لیے آیا، الوداع کہنے کے لیے آیا۔ روایت میں آتا ہے حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر میں اور مستدرک حاکم میں یہ واقعہ نقل ہے کہ وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی ٹوٹ گئی اور اس کے تختے پر وہ سوار ہوئے، اور پھر جہاں اس تختے نے لے جا کے پھینک دیا، ہوا نے جہاں پھینک دیا وہاں وہ پہنچ گئے، اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں جنگل میں چلا جاؤں گا، کوئی درندے آ جائیں گے، اور ویسا ہی ہوا کہ جہاں وہ گئے بالکل سامنے ان کے شیر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو صحابی ہیں حضرت سفینہ، انہوں نے اس شیر کو مخاطب کیا، یا ابا الحارث، اے شیر، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ جیسے ہی یہ الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اور غلامی کے حضرت سفینہ نے استعمال کیے، روایت میں آتا ہے فَتَطَأْتَأَ رَأْسَهُ، اس نے اپنا سر جھکا دیا، اپنے موڑھے نیچے کر لیے۔ کیا شان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے کہ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی نسبت بتا رہے، اپنا تعلق بتا رہے، تو شیر جیسا درندہ بھی چپ چاپ سر کو جھکا رہا ہے، چپ چاپ بات کو مان رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ہم حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں گے، آپ سے اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو، اپنے کنیکشن کو مضبوط بنا لیں گے تو ساری دنیا ہمارے سامنے جھکے گی، ظالم جھکیں گے، درندے جھکیں گے، ساری دنیا
ہماری فرما بردار بن کے زندگی گزارے گی۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور میرے لیے جھک بھی گیا اور مجھے راستہ بتانے لگا، مجھے اس نے رہنمائی کی، گائیڈ کیا اس نے، اور جب میں وہاں اس جنگل سے نکل کے واپس ہو رہا تھا تو اس نے آوازیں نکالی، میں سمجھ گیا فظننت انہ یودعنی، میں سمجھ گیا کہ وہ جو جانور ہے وہ مجھے رخصت کر رہا ہے۔ شیر ہے لیکن رخصت کرنے آیا، شیر ہے لیکن راستہ بتا رہا ہے۔ شیر کا کام تو چیر پھاڑ کر دینا، مار دینا اور اس کو قتل کر دینا ہے انسان کو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت، غلامی کی برکت کہ جانور نے، ایسے درندے نے بھی چپ چاپ اپنے سر کو جھکا لی۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کا معجزہ۔ اور ایک معجزہ ہے بھیڑیے کا گفتگو کرنا۔ فرماتے ہیں حضرت احبان بن اوس سلمی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بکریوں کو چرا رہا تھا، اور بھیڑیے کا تو کام ہے بکریوں کے اوپر آ کے حملہ کرنا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بھیڑیا جیسے ہی میرے قریب آیا اس نے مجھے دیکھا، فَكَلَّمَهُ الذِّئْبُ، اس نے مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کی۔ میں سمجھ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَسْلَمَ، میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اسلام میں نے قبول کر لیا۔ یہ واقعہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر میں نقل فرمایا۔ اور آج کی ویڈیو کا جو سب سے آخری معجزہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک کوے کا حضور کا محافظ بن جانا۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ صحابہ نے حفاظت فرمائی، یہ تو سنا ہے کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کیا کرتے تھے، الرٹ رہا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کیا کرتے تھے، لیکن جانوروں کا آپ کی حفاظت کرنا، یہ معجزہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ روایت میں المعجم الکبیر میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے موزے منگوائے، یوں سمجھیے کہ اپنے شو منگوائے پہننے کے لیے موزے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موزہ پہن لیا، چمڑے کے جو جوتے ہوتے تھے اس کو موزہ کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں پہنا کرتے تھے، پہن کے سفر کیا کرتے تھے، پہن کے ادھر سے ادھر جایا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک موزہ پہن لیا، ثم جاء غراب فاحتمل الاخرى، لیکن جب دوسرا پہننے لگے تو اچانک ایک کوا آیا اور اس نے اس موزے کو اٹھا لیا اپنے منہ میں اور اوپر لے جا کے اس کو پلٹا کے پھینک دیا۔ فخرجت منہ حیۃ، صحابہ نے دیکھا کہ اس موزے میں سے ایک سانپ نکلا، یعنی اس سانپ سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس کوے کو بھیج دیا۔ ایک کوا آپ علیہ السلام کا محافظ بن گیا۔ اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یلبس خفیہ حتی ینفضہما، کہ جو اپنے موزوں کو پہنے، اپنی چپل پہنے، اپنے جوتے پہنے تو وہ اس کو جھاڑے بغیر، اس کو جھٹکے بغیر نہ پہنے۔ معلوم نہیں کہ ان جوتوں میں کون سا موذی جانور، سانپ، بچھو، کون سا کیڑا رکھا ہوا۔ تو یہ منظر آپ علیہ السلام نے دیکھا تھا، اس موقع پر ارشاد فرمایا ایک کوا آپ علیہ السلام کی حفاظت کر رہا ہے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کریں، آپ کے طور طریقوں کی حفاظت کریں، انشاءاللہ ہم بھی کامیاب بن جائیں گے۔ تو یہ پورے معجزات ایسے ہیں، جانوروں سے متعلق ہیں، جانور آپ علیہ السلام سے ایسی محبت کرتے ہیں، جانور آپ کے آگے سر کو جھکاتے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری، ہم امتی ہیں، ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم بھی آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن کر آپ کی سنتوں کے آگے اپنے سر کو جھکا کے آپ کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لا کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔